السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مکرم، عربی لفظ وسیلہ اردو میں بھی انہی معنوں میں مستعمل ہے۔ وسیلہ کا مطلب ذریعہ تقرب، وسیلہ تقرب اور قرینہ تقرب ہے۔ وسیلہ سے مراد اعمال بھی ہیں، عامل بھی ہیں۔ مثلا رب جلیل و جمیل فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی استعانت طلب کرو۔ اب صبر ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے۔ صبر صابر کے بغیر رونما نہیں ہو سکتا۔ صلاۃ مصلی کے بغیر، نماز پڑھنے والے کے بغیر رونما نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان اعمال کے لیے عامل کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب صبر وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے، تو صابر اور مصلی تو بدرجہ اولا وسیلہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سب سے بڑا وسیلہ تقرب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور اس طرح پھر درجہ بدرجہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام اور دیگر اخیار و ابرار۔ قرآن عظیم میں کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، پھر اے میرے حبیب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے حضور، آپ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لیں، اور سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی ان کے لیے استغفار کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو وسیلہ سے مراد صالح اعمال بھی، اور وسیلہ سے مراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور ہم بدرجہ اولا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ۔